کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج کے اس مبارک مجلس میں اور ذی الحج کے اس بابرکت مہینے میں ہم جس مبارک ہستی کا تذکرہ کریں گے وہ خلیفہ ثالث، کامل الحیا والایمان، جامع القرآن، داماد مصطفیٰ، نبی اکرم علیہ تحیت والثناء کے عاشق، حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا شمار ان مبارک ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے سابقون الاولون میں شامل فرمایا ہے۔ وہ ہستیاں جنہیں بالکل صدر اسلام میں نبی اکرم علیہ تحیت والثناء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شہادت رسالت کی توفیق اللہ نے بخشی ہے، ان میں بڑا نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہت سارے اوصاف، بہت سارے فضائل، بہت سارے کمالات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، نبی اکرم علیہ تحیت والثناء کی قربت عطا فرمائی، آپ کی رفاقت عطا فرمائی، سخاوت کا جذبہ عطا فرمایا، نبی اکرم علیہ تحیت والثناء کی محبت، وارفتگی، اطاعت، فنائیت، یہ سارے وہ اوصاف ہیں جو کسی ایک محب کے لیے اور عاشق کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے وہ سارے آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کی خلافت میں سب سے اہم کام جو امت مسلمہ کے لیے ہوا وہ تدوین قرآن کا ہے۔ قرآن کو جب کمپائل کیا گیا اور ایک مصحف پہ ساری امت کو جمع کیا گیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ سے یہ کام کروایا۔ تو آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کی سیرت پہ بھی بات ہو سکتی ہے، آپ کی غزوات میں شرکت پہ بھی بات ہو سکتی ہے، آپ کی خلافت پہ بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، آپ کی شہادت اور اسباب شہادت پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن آج ہم آپ کی زندگی کی جس مبارک پہلو پہ بات کریں گے وہ آپ کے فضائل ہیں، وہ آپ کے کمالات ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے ساری امت میں سے آپ کو حیا دار بنایا ہے۔ حیا، جس ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز شمار فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ انسان دین سے خارج ہو گیا، فافعل ما شئت، پھر جو مرضی کرو، تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو حیا یہ مومن کے لیے بہت نمایاں وصف ہے، اور یہ وہ خوبی ہے، یہ وہ ملکہ ہے، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو پرہیزگاری کی طرف بڑھاتی ہے اور تقوی کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کو بھی اللہ کریم نے حیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن چند اوصاف میں بعض ہستیاں دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہیں اور ضرب المثل ہو جاتی ہیں۔ تو میں اسی حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قائدا فی مکان فیہ ماء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک ایسی جگہ پہ تشریف فرما تھے کہ جہاں نیچے پانی تھا، تو آقا کریم نے اپنے مبارک قدمین پانی میں رکھے ہوئے تھے، تو جب پانی میں آپ نے قدم رکھے قدن کشف عن رکبتیہ اور رکبتہ، تو پانی سے مبارک کپڑوں کو بچانے کے لیے آقا کریم نے اپنے گھٹنوں سے، اپنے ٹخنوں سے تھوڑا سا اپنے تہبند کو اوپر کر لیا، جو آپ نے کپڑا باندھا ہوا تھا اپنے مبارک سطر کو ڈھانپنے کے لیے آقا کریم نے اوپر کر لیا۔ فلما داخل عثمان وغطاها،
تو آقا کریم کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ آقا کریم تشریف فرما تھے پانی میں، تو پانی سے بچانے کے لیے آقا نے جب کپڑا اوپر کیا، ٹخنوں سے اوپر کیا، تو وہ تھوڑا سا پنڈلیوں سے بھی اوپر ہو گیا، تو وہ نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم کی بارگاہ میں داخل ہوئے، غطاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، اپنے گھٹنوں اور اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کو، ساری زندگی آپ نے تقریباً 82 سال کی زندگی گزاری ہے، 82 سال کی زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کا حیا پر مبنی ہے، شرم پہ مبنی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی مومن کو اپنے اخلاق کے اعتبار سے دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کے اگر ہر عمل میں حیا موجود نہیں ہے تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یوں سمجھو کہ تم ایمان سے ہی خارج ہو گئے ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو ذرا تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے وصف کو بیان کرتی ہے، جسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے۔ جناب عائشہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں جلوہ فرما تھے، میرے حجرہ میں آقا تشریف فرما تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنی پنڈلیوں سے تھوڑا سا کپڑا اٹھایا ہوا تھا، ذرا بے تکلفی تھی، آقا اپنے گھر میں جو جلوہ فرما تھے تو اس کیفیت میں آقا تشریف فرما تھے۔ فاستأذن ابو بکر فاذن له، تو اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر حجرے میں داخل ہونے کے لیے، تو انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، اور آقا اسی کیفیت میں بیٹھے رہے جس کیفیت میں تھے، یعنی پنڈلیوں سے تھوڑا سا کپڑا اوپر تھا، آقا یوں ہی جلوہ گر تھے، اور حضرت صدیق اکبر کو حاضر ہونے کی اجازت دی، وہ آگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فتحدث، اور تھوڑی دیر کلام کیا، پھر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ثم استأذن عمر، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، فاذن له، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا فرمائی۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، اور وہ اس کیفیت میں رسول اکرم بیٹھے رہے جس طرح کے پہلے تھے، جب حضرت ابوبکر آئے تو اسی کیفیت میں تھے، حضرت عمر آئے تو اسی کیفیت میں تھے۔ فتحدث، پھر انہوں نے کلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ثم استأذن عثمان، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہو گئے، آپ نے اجازت مانگی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجازت دینے سے پہلے ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم بیٹھے، پہلے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے، جب سیدھے ہو گئے آقا جلوہ فرما ہوئے۔ وَصَوَّى ثِيَابَهُ، اور وہ پنڈلیوں سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا آقا کریم نے اسے درست فرمایا، پنڈلیوں کو ڈھانپا، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا کہ سطر کی بے پردگی ہو رہی تھی، لیکن حضرت سیدنا عثمان کے آنے سے آقا کریم نے باقاعدہ اہتمام فرمایا کہ آقا سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے اپنی پنڈلیوں پہ کپڑا دوبارہ ڈالا۔ قال محمد، راوی کہتے ہیں ولا اقول ذلك فی یوم واحد، کہ میں یہ بات نہیں کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ایک ہی دن ہوا، کہ اسی دن حضرت ابوبکر آئے، پھر اسی دن حضرت عمر آئے، پھر اسی دن حضرت عثمان آئے، ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پہ یہ بات ہوئی ہو، لیکن کیونکہ رسول اکرم اپنے گھر میں اور ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو پھر آقا بے تکلفی میں جلوہ گر تھے، تو پھر ایسی کیفیت کئی بار ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو رسول اکرم نے کپڑا ڈالا، فداخلا، پھر وہ حاضر ہوئے، فتحدث، انہوں نے کلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ فلما خرج، وہ کہتے ہیں راوی کہ جب حضرت سیدنا عثمان وہاں سے رخصت ہوئے نکلے، قالت عائشہ، تو جناب عائشہ عرض کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ داخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالہ، کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے والد گرامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا اپنی پنڈلیاں ڈھانپنے کا یا اپنی جگہ کو بہتر فرمانے کا، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے کہ میرے والد گرامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کے آنے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ ثم دخل عمر، پھر جناب فاروق اعظم آ گئے، فلم تحتش له ولم تبالہ، اور میں نے بھی اس بات کو دیکھا ہے کہ آپ نے ان کے لیے بھی کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ ثم دخل عثمان، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان داخل ہوئے، فجلست وسویت ثیابک،
تو پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے آپ نے ٹیک لگائی تھی، آپ ٹیک کے بغیر جلوہ گر ہو گئے. وہ سویت ثیابہ کا، اور پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست فرمایا. فقالا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمیں بھی اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آقا نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، تو کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جس سے اللہ کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے حیا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور بصیرت کے ساتھ اور نگاہ رسالت کے ساتھ جن چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اسی لیے آقا نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں. تو ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو پیش نظر رکھنا ہے. آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، آپ کی زندگی کے کمالات کو، اوصاف کو، فضائل کو، خصائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپ کی حیا کو بھی سامنے رکھنا ہے اور آپ کا احترام مقدم ہونا چاہیے. تو اللہ کریم نے بہت سارے اوصاف آپ کو عطا فرمائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حیا کو قائم نہیں رکھ سکتا ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرے. جب حیا ہی قائم نہیں ہے، کیونکہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو اس لیے حیا دار ہی مومن ہو سکتا ہے، کوئی بے حیا مومن نہیں ہو سکتا. دوسرا آپ کا جو بہت واضح وصف ہے یا آپ کی نمایاں فضیلت ہے، وہ جنت کی بشارت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ظاہری حیات طیبہ میں ہی عطا فرما دی. حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حائط المدینہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں جلوہ فرما تھے. آقا کریم مدینے کے باغات میں سے کسی باغ میں جلوہ فرماتے ہوا متکئن، اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یرکض بعود معہ بین الماء والتین، اور آپ کے ہاتھ میں عود کی لکڑی تھی، ایک لکڑی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانی کے درمیان اور مٹی کے درمیان پھیر رہے تھے. اذا استفتح رجل، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا دربان تھا، اس وقت جو خادم موجود تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آنا چاہتا ہے اسے اجازت دے دو، وہ حاضر ہو سکتا ہے. ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ظاہری اپنی نگاہ مبارک سے نہیں دیکھا کون آنے والا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے دربان کو، اپنے پہرہ دار کو، اپنے نگہبان کو آقا کریم نے ارشاد فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ، کہ آنے کے لیے دروازہ کھول دو، اسے آنے کی اجازت دے دو، اور ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی عطا کر دو. قالا، راوی کہتے ہیں فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ، کہ میں نے جب دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں دروازے پہ، میں نے آپ کو اندر بلایا، آپ کے لیے دروازے کو کھولا، اور رسول اکرم کے حکم کے مطابق انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو اب راوی کہتے ہیں کہ دوبارہ کسی نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی. ثمت افتح رجل آخر، کسی ایک اور آدمی نے آنے کی اندر اجازت مانگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افتح وبشرہ بالجنہ، انہیں بھی آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت میری طرف سے انہیں بھی دے دو. کہتے ہیں فذهبت، تو میں گیا، جا کے دیکھا فاذا ہوا عمر، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. ففتحت له وبشرته بالجنہ، تو میں نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولا، انہیں اندر آنے کی اجازت دی، اور جنت کی بشارت بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے انہیں عطا کی. پھر بھی دروازے پہ دستک ہوئی، پھر کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی. فجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ آقا کریم پہلے ہی جان رہے ہوتے تھے کہ کون آنے والا ہے، اور اللہ کے حکم سے آقا انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تیسری بار جب دستک ہوتی ہے فجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف فرما ہوئے، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک کو چھوڑا، تشریف فرما ہوئے. فقال، پھر آقا نے فرمایا افتح، اب دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی بشارت آنے والے شخص کو دے دو. وہ کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا کہ وہ کون ہستی ہیں جو اب تیسری بار آئی ہیں. فذهبت فاذا ہوا عثمان بن عفان، تو وہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی. ففتحت
وبشرتہ بالجنہ، تو میں نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولا اور انہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، میں ضمناً یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عثمان کی ذات گرامی وہ ہے کہ جنہیں تقریباً 5 سے 6 مرتبہ رسول اکرم نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف مواقع پہ جنت کی ضمانت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ ان میں ایک موقع یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جنت کی بشارت دی تو ساتھ اتنا ارشاد فرمایا کہ جا کے کہہ دیجئے کہ وہ بشر ہو بالجنہ علی بلوی تکونو، کہ میں اس مصیبت کے بدلے میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں جو آپ کی زندگی میں آپ پہ آنے والی ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا عثمان نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا صبراً باللہ المستعان، کہنے لگے کہ میں صبر کرتا ہوں، اور صبر کرنے کی توفیق اللہ ہی دینے والا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، وہی عطا فرمانے والا ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں آپ کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو حیا ایک نمایاں صورت میں عطا فرمائی تھی، میں پھر عرض کروں گا کہ دیکھیے مختلف اوصاف مختلف شخصیات میں اللہ کریم بطور خاص نمایاں کر کے عطا فرماتا ہے، تو آپ کے دیگر اوصاف میں یہ حیا کا وصف وہ ہے جو اللہ نے حضرت سیدنا عثمان کی ذات گرامی کو عطا فرمایا۔ حالانکہ آپ جامع القرآن بھی ہیں اور آپ کو کامل الحیا والایمان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حیا ہی سے ایمان بنتا ہے، تو اللہ نے آپ کو یہ وصف بھی عطا فرمایا، جنت کی بشارت بھی زندگی میں ہی عطا فرمائی۔ اب دیکھیے کہ وہ محب کتنا ہی کمال والا ہوتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہے وہ بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے، کہ وہ اپنے محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان سے رسول اکرم بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ تو رسول اکرم سے محبت کرتے ہی کرتے تھے نا۔ وہ مشہور واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو آیت کریمہ میں نے ابتداءً عرض بھی کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنگ حدیبیہ کے موقع پہ آپ کو بھیجا صلح کرنے کے لیے مکہ میں، تو وہاں جا کے مکے والوں نے کہا آپ طواف کرنا چاہتے ہو طواف کر لو، تو کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آگے رسول اللہ طواف نہیں کریں گے۔ صحن حرم میں کھڑے ہیں، احرام باندھا ہے، مدینہ سے چلے ہیں تو عمرہ کرنے کی نیت ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے جا کے عمرہ نہیں کیا، آپ نے طواف نہیں کیا، آپ نے تقبیل حجر نہیں کیا، آپ نے سعی صفا مروہ پہ نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نہیں ہوں گے تو میں آپ کے نقش قدم کا طواف کروں گا، اسے میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ تو بہرحال ان کی محبت ہے رسول اکرم کے ساتھ، تو رسول اکرم بھی تو محبت فرماتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمیں اپنا محبوب ایسا ہی بنانا چاہیے، ہمیں اسی آقا کی غلامی میں جانا چاہیے جو قدر شناس ہے، جو اپنے غلاموں کی قدر کرنے والا ہے۔ وہ آقا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے کبر میں اور غرور میں زندگی گزارنے والا ہو اور اپنے غلاموں کو یا اپنے مریدین کو حقیر سمجھنے والا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں محبت فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سنیے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ اوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پہ تشریف لے جانا تھا۔ آقا جنازے پہ تشریف لے گئے، ایک آدمی کا جنازہ تھا اور آپ کو عرض کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور آ کے جنازہ پڑھائیں، لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ۔ آقا تشریف لے گئے لیکن آقا نے وہاں پہنچ کر جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت سیدنا عثمان کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے لیکن جا کے آقا نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، کہ ہم نے تو آج تک اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے جنازے کے لیے تشریف لے جائیں لیکن آپ نے جا کر جنازہ نہ پڑھایا ہو، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ آج کیوں یہ معاملہ ہو گیا کہ آپ نے آج یہ جنازہ نہیں پڑھایا؟ جو آپ سنیے سرور کائنات کا، رحمت للعالمین کا، رحمت کونین کا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا فرمانے رہے، انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، کہ میں جب یہاں پہنچا ہوں میں نے دیکھا جس کا جنازہ پڑھانا ہے یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے دل میں حضرت عثمان کا بغض رکھتا تھا، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہوگا اسے اللہ بھی محبت نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے لیے بغض ہی رکھتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجیے، تو اب جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے آقا نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔
یہ تو آقا کریم کی حیات طیبہ کی بات ہے نا، اس وقت ایسا ہوا تو آقا نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو آج اگر ظاہری طور پہ یہ کیفیت نہیں ہے، لیکن میرے آقا تو ہر وقت ہمارے احوال سے، ہماری نیتوں سے، ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں۔ تو آج اگر ہم حضرت سیدنا عثمان میں جب عرض کر رہا ہوں کہ وہ سب سے حیادار صحابی ہیں، ہم ان کا حیا نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے؟ تو رسول اکرم تشریف بھی لے گئے لیکن جا کر جنازہ نہیں پڑھایا، اور آپ نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے اِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عثمانَ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، کہ جو حضرت عثمان کا بغض رکھتا ہے اور یہ بغض رکھتا تھا تو اللہ بھی اسے بغض رکھتا، اللہ اسے اپنی رحمت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں قدردانی فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کی، اپنے غلاموں کی۔ حضرت عثمان تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہی کرتے تھے نا، وہ عشق اور محبت اور وابستگی کی جو داستانیں ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن رسول اکرم بھی انہیں محبت ہی عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ جو میں نے بیعت رضوان کا، صلح حدیبیہ کا، اور جس بیعت کا اپنے خطبہ میں تلاوت کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعت الرضوان، کہ جب حضرت سیدنا عثمان تو تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے خبر آئی تھی مکہ سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو رسول اکرم کی محبت ہی ہے نا کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ سارے اس درخت کے نیچے آ جاؤ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اللہ پاک نے پھر یہ سند عطا فرمائی کہ ان صحابہ سے، ان ہستیوں سے، ان لوگوں سے میرا رب راضی ہو گیا کہ جنہوں نے رسول اکرم کی بیعت کی ہے اس درخت کے نیچے۔ اب وہ جو بیعت ہے، جو اللہ کی رضا کی بیعت ہے، اسی نسبت سے اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور وہ بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اور جن صحابہ نے وہ بیعت کی تھی انہیں اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے تحقیق کے صیغے کے ساتھ قرآن پاک میں انہیں اپنی رضا عطا فرمائی ہے۔ تو اب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو خبر پہنچی تھی تو رسول اکرم تو اپنے علم سے جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے آقا کریم نے بیعت کا سلسلہ وا فرمایا تاکہ سب تک ہمارے جذبات پہنچ جائیں۔ اب وہ بیعت ہوئی، حضرت عثمان وہاں موجود نہیں ہیں، سارے صحابہ آ رہے ہیں، آ کے بیعت کر رہے ہیں۔ میں ضمناً ایک جملہ صحابہ کرام کی وارفتگی کا، آقا کریم کے ساتھ محبت کا عرض کرتا ہوں کہ آقا کے ایک صحابی جب بیعت کرنے کے لیے آئے، ابھی آقا نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا ہی نہیں کیے تھے کہ میں کیوں بیعت کر رہا ہوں، یہ بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ صحابی حاضر ہوئے، رسول اکرم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور عرض کرنے لگے آقا بس جو کچھ بھی آپ کے نفس میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ نے سوچا ہے، جو بھی سوچا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، بس جو آپ نے چاہا میں اسی پہ آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ وارفتگی ہے، یہ فنائیت ہے، یہی جذبہ دیکھا تھا مکے والوں نے تو وہ سمجھے تھے کہ یہ ساز و سامان سے یا دنیا کی مال کی زیادتی سے یا افرادی قوت کے ساتھ یہ فتح حاصل نہیں ہوتی، یہ جذبے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، یہ فنائیت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، یہ وارفتگی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ تو بیعت رضوان کا موقع ہے تو حضرت عثمان جو مکہ میں ہیں، قال فبایع الناس، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اب ہر صحابی آ رہا ہے، آ کے بیعت کر رہا ہے۔ ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے ابتداء میں بھی بیعت کی، جنہوں نے درمیان میں بھی بیعت کی، جنہوں نے انتہا میں بھی بیعت کی، بار بار بیعت کر رہے ہیں، مر مٹنے کا جذبہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضرت سیدنا عثمان کے دفاع میں، تو سارے صحابہ آ کے بیعت کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، کہ بے شک عثمان جو ہے وہ اللہ کے کام کی تکمیل کے لیے اور رسول اکرم کی حاجت کی تکمیل کے لیے گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گیا ہے، لہذا عثمان کو میرا رب ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرات گرامی، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ کی حاجت کی تکمیل، یہ میں اس حدیث مبارکہ کے ترجمے کی صورت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میرا رب تو کوئی محتاج نہیں ہے، مطلب جو اللہ کا حکم ہے اس کی تکمیل کے لیے حضرت عثمان وہاں گئے تھے۔ تو اب اللہ کے حکم کی تکمیل تو کعبے کا طواف کرنے سے ہونی چاہیے، یا حجر اسود کا بوسہ لینے سے ہونی چاہیے، یا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے سے ہونی چاہیے۔ آپ نے نہ کعبے کا طواف کیا، نہ آپ نے چکر لگائے، نہ آپ نے تلبیح پڑھی، نہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہاں ظاہری طور پہ کلمات یا ورد کی صورت میں کچھ وظیفہ پیش کیا، نہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، نہ صفا مروہ پہ کی، آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ پھر حاجت اللہ اور حاجت رسول کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثناء کی اطاعت
नबी अकरम अलैहित्तहियत व सना की वरफ्तगी, आपकी फनायत, यही असल ईमान है, यही मोहब्बत है। काबे जाकर काबे का तवाफ़ न करने से तौहीद पे कोई हरफ नहीं आता, लेकिन आप काबे का तवाफ़ कर लें लेकिन आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा मौजूद ना हो तो वो तौहीद नहीं है जिसे मेरा रब अपनी बारगाह में कबूल करेगा। तौहीद तब मोतबर होगी जब उसमें ताज़ीम हबीब भी मौजूद होगी। ताज़ीम हबीब नहीं है, रसूल अकरम की ताज़ीम नहीं है, आपकी मोहब्बत नहीं है, तो फिर काबे का तवाफ़ भी कोई माना नहीं रखता, हजर अस्वद का बोसा भी कोई माना नहीं रखता, मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाना भी कोई माना नहीं रखता, और सफ़ा मरवा का मसआ हो जाना वो भी कोई माना नहीं रखता अगर आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा मौजूद नहीं है, ताज़ीम मुस्तफ़ा मौजूद नहीं है, रसूल अकरम अलैहित्तहियत व सना के नक्श कदम पे झुकने का जज्बा मौजूद नहीं है। तो इसलिए हज़रत उस्मान ने काबे का जब तवाफ़ नहीं किया तो उधर रसूल अकरम ने उसे पसंद फरमाया है, रसूल अकरम ने उसे कबूल फरमाया है और उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करार दिया है। अब रसूल अकरम की मोहब्बत का जज्बा मैं बयान कर रहा हूँ कि हज़रत उस्मान के साथ आका कैसे मोहब्बत करते हैं। फ़दारबा बिअहदा यदैहि अलल उखरा, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ पे दूसरा हाथ रखा और आका ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। ज़रा देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया है। और कुरान अज़ीज़ में वो आयत इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के हाथ को अपना हाथ करार दिया, रसूलुल्लाह ने अपने हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया। अब देखिए अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कुर्बत क्या है हज़रत सैयदना उस्मान की, और सुलह हुदैबिया के मौका पे हज़रत उस्मान का वहाँ जाना, मक्का में पहुँचना आपके दो औसाफ को नुमायाँ करता है। एक तो मोहब्बत मुस्तफ़ा को, फ़नायत मुस्तफ़ा को, इत्तिबाए मुस्तफ़ा को, इताअत मुस्तफ़ा को, और दूसरा आपकी शुजाअत को कि उस कैफियत में अकेले वहाँ चले जाते हैं कि जब जंग के साए मुंडला रहे हैं और आपने इहराम बांधा है, कोई तलवार नहीं उठाई हुई, उस कैफियत में भी रसूल अकरम के हुक्म की इत्तिबा के लिए आप सफ़ीर अमन बनकर मक्का पहुँचते हैं और वहाँ जाकर रसूल अकरम की अज़मत और रिफ़त को बुलंद करने का सबब बनते हैं। तो अल्लाह करीम के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे सहाबा ने बैत कर ली तो आपने अपना एक हाथ दूसरे हाथ पे रखा कि ये उस्मान का हाथ है। अब रावी कहते हैं फ़कानत यादु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले उस्माना खैरम मिन ऐदीहिम लिअनफुसिहिम, कि रसूल अकरम ने जो अपना हाथ उस्मान का हाथ करार दिया था, ये रसूल अकरम का अपना हाथ उस्मान का हाथ करार देना ये हज़रत उस्मान के अपने हाथों से उनके लिए ज़्यादा बेहतर था कि अल्लाह के प्यारे रसूल का हाथ उनके लिए करार पाया है। आपके अपने हाथ की वो अज़मत ना होगी जो रसूल अकरम ने अपने हाथ के साथ ये इस बात को ज़ाहिर फरमाया है। हालांकि जब ये बैत रिज़वान का सिलसिला शुरू हुआ तो इसकी इब्तदा में कहीं ना कहीं चंद लोगों के जहनों में ये गलत फहमी मौजूद थी कि नौज़ुबिल्लाह हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो हम उनके किसास की बैत ले रहे हैं, लेकिन वो सिलसिला चलता रहा। आखिर में रसूल अकरम ने उनके हाथ को अपने हाथ पर रखा और उनकी बैत भी ले ली, तो उससे ये बात आका ने वाज़ेह फरमा दी कि हज़रत उस्मान हयात हैं, अगर उनकी शहादत हो चुकी होती तो फिर उनके किसास के लिए जाना था, तो इस तरह बैत का सिलसिला उनके नाम पे करने की कोई ज़रूरत ना थी। तो अल्लाह ने तो इल्म गैब रसूल अकरम को अता फरमाया और वही के ज़रिए जनाब जिब्रील के ज़रिए सारे उलूम आका को अता फरमा दिए। ये सिर्फ कदरदानी करना मकसूद था कि वो हरम में चले गए, इहराम बांधा हुआ है, काबे का तवाफ़ नहीं किया, तो रसूल अकरम ने भी कदरदानी करते हुए उन्हें ये मोहब्बत की सारी नेमतें जो हैं वो अता फरमाई हैं। अब एक और बात देखिए कि हज़रत सैयदना उस्मान, आपका जो लक़ब है, आपको गनी कहा जाता है, आपको दौलतमंद कहा जाता है, आपसे ज़्यादा सखी उस ज़माने में हमें कोई और नज़र नहीं आता, तो सखावत का जो जज्बा है वो भी हज़रत सैयदना उस्मान में इतना नुमाया है। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया आका करीम को कि आका मेरे का शान पे आप जलवागर हूँ, मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। रसूल अकरम दावत को कबूल फरमाया और हज़रत उस्मान के साथ आकर रुखसत हुए। अब रावी कहते हैं कि रसूल अकरम का हर उठने वाला कदम जो है वो हज़रत उस्मान गिनते जा रहे हैं, एक कदम हो गया, 2 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए। तो रसूल अकरम ने मुड़ के देखा, आका ने इरशाद फरमाया उस्मान ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज़ करने लगे आका करीम मैंने अल्लाह करीम की बारगाह में ये वादा कर रखा है कि जब आप मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे तो आपके एक एक उठने वाले कदम के बदले में एक ग़ुलाम को आज़ाद करूँगा। इतना सखावत का जज्बा, और करके दिखाया है, सिर्फ बोला नहीं है, करके दिखाया है।
اسلام پہ بہت سارے احسانات کیے ہیں حضرت سیدنا عثمان نے. جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی ہے تو حضرت عثمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن خباب روایت کرتے ہیں کہ شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحث علی جیش الاسرہ، وہ تنگی والا لشکر جس کو غزوہ تبوک میں رسول اکرم نے رخصت کرنا تھا، اور انتہائی ظاہری طور پہ تنگی ہے، تنگ دستی ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے. رسول اکرم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آقا ابھار رہے ہیں. یہی موقع تھا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی اپنا سارا سامان لے آئے تھے، اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر اپنا آدھا سامان لے آئے تھے. اب حضرت عمر حضرت ابوبکر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جسے میرا رب ابوبکر کر دے اب اس سے آگے کوئی اور کیسے بڑھ سکتا ہے؟ وہ تو ہوتا ہی اول ہے، وہ تو ہوتا ہی پہلے نمبر پہ ہے. تو انہوں نے تو اپنی سخاوت میں سب کچھ رسول اکرم کی بارگاہ میں قربان کر دیا. اب حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آقا خطبہ دے رہے. دیکھیے آج بھی بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں دنیا میں، جو بات کرتے ہیں تو انسان کا دل کرتا ہے میں اپنے گریبان کو ہی چاک کر دوں جذبات کی رو میں بہتے ہوئے. ہر انسان جذباتی ہمیں نظر آتا ہے، اس کی کیفیت میں گرم جوشی نظر آتی ہے. جب کائنات کا سب سے بڑا موٹیویشنل سپیکر جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، آقا کریم موٹیویٹ کر رہے ہیں صحابہ کرام کو، تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ یحث علی جیش الاسرہ، آقا ابھار رہے ہیں، آقا موٹیویشن دے رہے ہیں. آقا ارشاد، آقا تو با اختیار بھی ہیں. آج کا موٹیویشنل سپیکر تو نیری باتیں کرتا ہے، اختیار اس کے پاس کوئی نہیں ہے. آقا جب ابھاریں گے اور آقا فرمائیں گے اس کام کے بدلے یہ ملے گا، تو آقا پھر دلوائیں گے، کیونکہ اللہ کریم عطا کرنے والا ہے اور آقا ہی تو تقسیم فرمانے والے ہیں. تو آقا کریم ابھار رہے ہیں. اب راوی کہتے ہیں فقام عثمان بن عفان، وہ عثمان کھڑے ہو گئے. اب انہیں کوئی لالچ نہیں تھا کسی چیز کا، وہ تو محبت مصطفیٰ میں اور اطاعت مصطفیٰ میں اور رضائے خداوندی میں کھڑے ہوتے. تو حضرت سیدنا عثمان کھڑے ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ علی مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، کہ یا رسول اللہ میں 100 اونٹ پیش کروں گا جو جس ساز و سامان سے لدے ہوئے ہوں گے، زاد راہ بھی ہوگا، سامان حرب بھی ہوگا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 اونٹوں کی بات ہو رہی ہے. یہ سخاوت نے ضرب المثل تو بننا ہی تھا. یہ ہے بھی جیش العسرہ، یہ اسرت کے جیش کو تیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ یسر کا جیش نہیں ہے. اس کیفیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. ثم حد علی الجیش فقام عثمان بن عفان. تو رسول اکرم اب موٹیویشن دیتے جا رہے ہیں، آقا کریم ابھارتے جا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علی مئتا بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 نہیں 200 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو سامان سے لدے ہوئے ہوں گے. ثم حد علی الجیش، پھر آقا کریم نے اور ابھارا. فقام عثمان بن عفان، پھر حضرت عثمان تیسری بار کھڑے ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، میں 300 اونٹ دوں گا جو ساز و سامان سے لدے ہوئے ہوں گے. ایک اونٹ نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 300 اونٹ. تو اب زمانے نے انہیں قیامت تک غنی تو کہنا ہے، انہوں نے غنا ثابت کی ہے، عمل کے ساتھ ثابت کی ہے. فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر وہو یقول. اب جو راوی ہیں عبد الرحمن بن حباب وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. ادھر عثمان کہتے ہیں 100 اونٹ دوں گا، میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں. 200 دوں گا، میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں. 300 دوں گا، میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ آقا ممبر سے اتر رہے ہیں اور ساتھ مسکراتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے تو اسے نقصان نہیں ہوگا، اللہ نے اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا ہے. تو حضرات گرامی بہت سارے اوصاف ہیں، بہت سارے فضائل ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے. آخری ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے تو بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے اس نے عرض کیا افی الجنت برکن یا رسول اللہ، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ کیا جنت میں کچھ چمک ہوگی؟ اندھیرا تو نہیں ہوگا کہیں؟ عرض کیا آ کے کیا جنت میں کوئی بجلی ہے؟ قال نعم. تو آقا مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں. والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرک لہ الجنہ. آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جیسے ہی عثمان جنت میں داخل ہوگا اس کے چہرے کی رونق سے میرا رب جنت کو بجلی کی نعمت عطا فرما دے گا اور ہر طرف چمک اور دھمک ہو جائے گی اور سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. حضرات گرامی اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ
کہ ہمیں وہ ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا.